ہم جس مسجد میں تراویح پڑھتے ہیں وہاں 8 رکعت پڑھتے ہیں، 8 رکعت سے ادا نہیں ہوتی، باقی پھر آپ کو خود اکیلے پڑھنی پڑیں گی، یا اس مسجد میں جاؤ جہاں 20 ہوں۔ یہ محض ضد ہے، ورنہ جس بات پہ امت کا تواتر اور تعامل ہو جائے اس پر نہ کوئی سند کی ضرورت ہوتی۔ اب دیکھو سورج نکلا ہوا ہو تو اس میں سند کی ضرورت ہے کہ جی سورج نکلا ہے یا نہیں نکلا، نکلا ہوا ہے۔ اسی لیے ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے قاضی بھی تھے، عطیت اللہ، فوت ہو گئے رحمت اللہ علیہ، اور حرم مدینہ میں بھی ان کا درس ہوتا تھا مغرب سے عشاء تک۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے تراویح پر کہ حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک پوری امت میں 20 تراویح، اور حرمین الشریفین میں بھی 20 تراویح، 20 تراویح ہے اور 3 وتر۔ یہ تو امت کا پورا یعنی مکمل عقیدہ۔ اچھا، وہ جس حدیث سے حجت پکڑتے ہیں 8 رکعت، وہ تہجد کی رکعتیں ہیں، وہ تراویح کی نہیں ہیں۔ اور تہجد میں یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعت بنا کے پڑھیں۔ کان یصلی اربعن، بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور 4 رکعت، اور پھر آپ کی نماز کا کیا کہنا ہے، وہ کتنی خوبصورت نماز ہوتی تھی۔ تراویح میں 2 رکعت ہوتی ہے، تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد ترویح ہے، آرام ہے، اس میں تو ترویح نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر تہجد کے لیے تو رات کا آخری وقت افضل ہے، اور تم تو اول وقت میں پڑھتے ہو، یہ کہاں ہے؟ تو اس لیے بلا وجہ ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک ہی علاج ہے کہ دعا کریں اللہ دلوں سے بغض اور ضد کو نکال دے، تو کوئی مسئلے ہیں ہی نہیں۔ اچھا اب دیکھیں، ایک حدیث میں 11 رکعت بھی ہے، 12 رکعت بھی ہے، 13 رکعت بھی ہے، 20 رکعت۔ تو اب جو آدمی 20 پڑھے گا تو 8 والی حدیث، 12 والی، 11 والی، سب پہ عمل ہو گیا نا۔ اور جو 8 پڑھے گا تو باقی حدیثیں، تو جو 4 حدیثیں چھوڑتا ہے وہ تو جناب پکا حدیث پہ عمل کرنے والا ہے۔ جو ایسا عمل کرتا ہے کہ ساری حدیثوں میں عمل، جو کہہ دے نہیں جناب یہ دیکھو یہ تو حنفی ہیں، اب اس کا تو علاج میرے پاس نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ دعا کی جائے۔ امام کر کے اس نے عمل کیا، لیکن آج بھی کہتے ہیں کہ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو 20 تراویحوں کا انکار کرتے ہیں۔ میرا بھائی دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور جس دور سے اور جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم فروعی مسائل میں اختلاف کریں، اصول میں اختلاف ہوتا ہی نہیں۔ اچھا فروع میں مجتہدین کے اندر اگر اختلاف ہے، سب موجود ہیں، سب کو اللہ اجر دیں گے، سب کا اللہ اجر قبول کریں گے، لیکن جمہور کا فتویٰ یہی ہے کہ 20 رکعت تراویح۔ حضور کے زمانے سے لے کر آج تک بھی حرمین الشریفین میں ہمیشہ 20 تراویح پڑھائی گئی، اس میں نہ کوئی شبہ ہے نہ اس میں کوئی انکار ہے۔ اس پہ الحمدللہ یہاں کے بڑے بڑے علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں جن نے ثابت کیا ہے کہ حرمین الشریفین میں کبھی 8 رکعتیں نہیں پڑھی۔ باقی جو پڑھتے ہیں ان پہ بھی اعتراض نہ کرو، اللہ تعالیٰ ان کے بھی قبول فرمائے۔ اصل وہی بات ہے کہ سمجھ کے اندر بعض اوقات ایک ہی لفظ ہوتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی، وہ بھی بیچارے یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کوئی غلط کرے، لیکن ان کی سمجھ یہی ہے کہ بھی حدیث میں 8 رکعتیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، دیکھو نا اصل وجہ یہ ہے کہ ٹھنڈے دل سے آپ دیکھیں کتاب الصلاۃ آپ کھولیں، تمام سنن ہیں، مصنفات ہیں، مسندات ہیں، مراسیل ہیں، سارے باب کو پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک حدیث پڑھ لی اور دوسری نہ پڑھی۔ جب تک سارے احادیث پر نظر نہیں ہوگی اس وقت تک آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے
ہم مثلا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہم ان کو ترجیح کیوں دیتے ہیں کہ ایک تو ان کا زمانہ حضور کے قریب ہے، دوسرا ان کی دیانت، امانت اور تقوی جو ہے وہ ضرب المثل ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جتنا وہ دین کو سمجھنے والے ہیں اتنے ہم نہیں ہیں۔ تو لہذا ہم نے ان کی بات کو، ان کے اقوال کو ترجیح دی ہے بجائے اس کے کہ ہم خود اپنی رائے پہ عمل کریں۔ اصل مسئلہ جو ہے نا جی وہ یہ ہے بڑا کہ لفظ تھا قیام اللیل، تو قیام اللیل میں تراویح بھی، تہجد بھی، وتر بھی، یہ سب قیام اللیل آیا ہے کتابوں میں۔ پھر جب تنقیح ہوئی احادیث مبارک میں کہ تہجد الگ چیز ہے، تراویح الگ چیز ہے، وتر الگ چیز ہے۔ مثلا ایک حدیث پاک میں ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ سرکار دو عالم کی کتنی رکعتیں، چونکہ گھر کی بات تھی، کتنی رکعتیں نماز پڑھتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کان یصلی 7 رکعات اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن۔ حضور 8 رکعت پڑھتے تھے بیٹا، لیکن 4 رکعت پڑھ کر کے پڑھتے تھے۔ حضور کی نماز میں جو حسن تھا، جو کمال تھا، جو جمال تھا، وہ میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ یہ حدیث ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن حدیث کو سمجھو کہ تراویح تو 4 رکعت ہوتی ہی نہیں، وہ تو 2 رکعت ہوتی ہے۔ وہ تو بی بی فرما رہی ہیں کہ 4 رکعت پڑھتے تھے، تو مانا ہے یہ تہجد کی بات کر رہی ہے، تراویح کی بات نہیں کر رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تراویح مسجد میں ہوتی ہے نہ کہ گھر میں۔ بی بی عائشہ تو گھر کی بات بتا رہی ہے، تو لہذا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تہجد کی بات فرما رہی ہے۔ اچھا، اگر اس قیام اللیل والی ساری حدیثوں کو بھی ہم جمع کریں نا جی، تو 8 رکعت کا بھی ثبوت ہے، اور 11 رکعت کا بھی ثبوت ہے، اور 13 رکعت کا بھی ثبوت ہے، اور 20 رکعت کا بھی ثبوت ہے۔ اب خدا کے لیے جھگڑے نہ کرو، ٹھنڈے دل سے سوچو، جس بندے نے 20 رکعت تراویح پڑھی تو ساری حدیثوں پہ عمل ہو گیا، 8 والی پر بھی، 11 والی پر بھی، 13 والی پر بھی، 20 والی پر بھی، اور جس نے 8 پڑھی باقی حدیثوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے ذرا ٹھنڈے دل سے لڑائی جھگڑے نہ کرو۔ دشمن تو امت کو انہی باتوں پہ لڑانا چاہتا ہے کہ 1400 سال گزر گئے، دیکھو جی مسلمان ابھی تک تراویح پہ لڑ رہے ہیں، آمین پہ لڑ رہے ہیں۔ اور کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اگر اللہ کے پیغمبر کے بعد آپ کے خلفائے راشدین بھی بدعت کرتے تھے تو پھر ہم آج اور بدعتیوں سے کیوں لڑتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے خلفائے راشدین کا عمل اسی طرح سنت ہے جیسے میری سنت ہے، اس کو بدعت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ پہلے بات یہ تھی کہ تراویح تو موجود تھی، وہ بدعت ہو نہیں سکتی۔ بدعت وہ ہوتی ہے جس کی اصل نہ ہو، قرآن میں، حدیث میں، اجماع میں، کیا تراویح تو تھی لیکن سب قاری الگ الگ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے اتنا کیا کہ ان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا کہ ایک ہی جماعت ہو اور ایک ہی جماعت میں اتفاق ہو، یہ نہ ہو کہ ٹکڑی ٹکڑی نظر نہ آئے ایک طرف۔ جیسے کہ قرآن تو موجود تھا لیکن جمع حضرت ابو بکر نے کرایا۔ اب حضور کے وقت تو اس طرح دفعتین میں نہیں تھا لیکن قرآن تو تھا نا۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں، کچھ نوجوان بچے ہوتے ہیں اور جذبات میں آ کے پھر ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ جو کسی عام عالم کے بارے میں بھی کہنے سے ڈر لگتا ہے چل جائے کہ صحابہ پر آدمی اعتراض کرے، اور خاص طور پہ حضرت عمر پر یا حضرت عثمان پر۔